الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. فضائل حج، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف. اس میں حضرت فرماتے ہیں دوسری فصل میں کہ حج نہ کرنے کی وعید. حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے اور اسی پر ارکان کی تمامی ہوتی ہے، تکمیل ہوتی ہے. پہلی فصل میں گزر چکا ہے کہ اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد بیان فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے. اس شخص کے ذمے جو وہاں جانے کا یعنی استطاعت رکھتا ہو، سبیل رکھتا ہو، اور منکر اگر ہو تو اللہ کا کیا نقصان، یعنی جو ایسا نہ کرے تو اللہ کا کیا نقصان. اللہ تعالیٰ تمام جہان سے غنی ہے، ان کو کیا کرو فائدہ. علماء نے لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کی ابتدا اسی آیت شریفہ کے نزول سے ہوئی. علامہ عینی کا حوالہ دیا ہوا. اس آیت شریفہ میں بہت سی تاکیدیں جمع ہو گئی. اول، للہ کا لام ایجاب کے لیے ہے. لام جو آتا ہے، لام یہ ایجاب کے لیے آتا ہے، کسی پر فرض کرنے کے لیے، کسی پہ لازم کرنے کے لیے آتا ہے، وجوب کے لیے آتا ہے، جیسا کہ علامہ عینی نے لکھا ہے. دوسرے، علی الناس کا لفظ جو نہایت لزوم پر دلالت کرتا ہے، یعنی علی کہہ کر کسی پر کوئی چیز ثابت ہوتی ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی گردنوں پر یہ حق لازم ہے. اور تیسرے، علی الناس کے بعد من استطاع کو ذکر کرنا، جس میں دو طرح کی تاکید آ گئی، ایک بدل کی، دوسرے اجمال کے بعد تفصیل کی. اجمال کے بعد کوئی چیز اجمالاً بولی جائے پھر اس کی تفصیل بیان کر دی جائے تو اس سے اور تاکید ہو جاتی ہے، اور بدل کر کے اس کے اندر بتا دیا کہ لوگوں سے بتا دیا کہ بدلے. بعض ہر انسان کے اوپر نہیں ہے فرض، بلکہ وہ جس میں استطاعت ہو. چوتھے، حج نہ کرنے والے کو من کفر سے تعبیر کیا، یعنی جو ایسا نہ کرے گویا اس نے انکار کیا، گویا وہ کفر میں پڑ گیا، ناشکری کی، تو یہ اور تاکید ہو گئی. پانچویں، اس پر اپنے استغنا و بے پرواہی کا ذکر کیا کہ اور اگر تم نہیں کرتے حج تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بڑے غصے کی علامت ہے اور اس کی رسوائی پر دلالت کرتا ہے. چھٹے، اس کے ساتھ سارے جہاں سے استغنا کا ذکر فرمایا کہ غصے کا اظہار بھی ہے اور ساتھ ساتھ تمام جہان والوں سے استغنا کا بھی تذکرہ ہے، جس سے اور بھی زیادہ غصہ ظاہر ہوتا ہے. اس میں کئی نمبر ایسے ہیں جو عربی سے تعلق رکھتے ہیں. میرا مقصد ان کے ذکر سے یہ ہے کہ ایک ہی آیت شریفہ میں کئی وجہ سے تاکید اور حج نہ کرنے والوں پر عتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص تندرست ہو اور پیسے والا ہو، حج کو جا سکے اور پھر حج کیے بغیر مر جائے، قیامت میں اس کی پیشانی پر کافر لفظ لکھا ہوا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی ومن کفر تک، یہ در منصور کے حوالے سے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد، طاؤس اور جو تابعین علماء میں سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان حضرات میں سے ہر ایک سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر مجھے کسی شخص کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ غنی تھا، اس پر حج فرض تھا، واجب تھا، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو میں اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھوں. اگرچہ ائمہ اربعہ کے نزدیک حج نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ حج کا انکار نہ کرے، یعنی اس کو فرض ہی نہ مانے. لیکن جو وعیدیں اوپر ذکر کی گئی ہیں وہ کیا کم ہے، اور آئندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے بارے میں آ رہے ہیں وہ مزید ہیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم لوگ خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک جماعت مفسرین سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت شریفہ میں اللہ کے حقوق واجبہ میں خرچ نہ کرنے پر وعید آئی ہے، کہ اللہ کا جو حق ہے اس میں خرچ نہ کرنا. اور ظاہر ہے کہ جب حج جیسے اہم فریضے میں کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرے گا تو اس کی اپنے ہاتھوں ہلاکت میں کیا شک ہے. حدیث بیان فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ، کہ جس کے پاس راحلہ بھی ہو، زاد بھی ہو، یعنی مال بھی ہو اور سواری بھی ہو جو اس کو پہنچا دے بیت اللہ تک،
ولم یحج، پھر بھی وہ حج نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خواہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. کیا فرق ہے کہ وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ تو اسی طرح کا ہو گیا. وذلك ان اللہ تبارک و تعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری کا انتظام ہو کہ بیت اللہ شریف جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں اس بات سے کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کر. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کی تائید میں وہ آیت پڑھی جو اوپر گزری ہے. محدثین کے قواعد کے موافق اس حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن اوپر کی آیت شریفہ اور دوسری روایات سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا چھوڑنے والا گمراہی میں یہود و نصارہ کے برابر شمار ہوگا. اگلی حدیث عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنعه من الحج حاجت، جس کو کوئی حاجت نہ روکے حج کرنے سے، ظاہرتاً او وسلطان جابر، مطلب کوئی حاجت ظاہرہ، ظاہری کوئی حاجت، ایسی کوئی واضح اس کو نہ لگی ہو جس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر رہا، نوکری ہے، بچے ہیں، کسی وجہ سے چھٹی نہیں ملی، کوئی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، سفر میں مشکل ہے، او سلطان جابر، یا نہ ہی کوئی ایسا جابر سلطان ہے جس نے روک رکھا ہوا، او مرض، کوئی ایسا مرض نہیں ہے، حابس جس نے اس کو روک کے رکھا ہوا، بیماری ایسی ہے، فماتا، ایسا کوئی عذر نہیں تھا، پھر مر گیا، ولم یحج، پھر بھی حج نہیں کیا، فلیمت انشاء یہودیا و انشاء نصرانی، پھر وہ چاہے تو یہودی مرے یا نصرانی مرے. یہ بھی اسی مضمون کو بیان کر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مضمون منقول ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ فرمایا کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی مرے. دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے، قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ نصرانی مرا ہے یا یہودی مرا ہے. کنز العمال کے حوالے سے نقل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ممکن ہے کہ ان کی یہی تحقیق ہو، ورنہ علماء کے نزدیک حج نہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، انکار سے کافر ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے اس پر جزیہ مقرر کر دیا جائے کہ یہ مسلمان ہی نہیں، یہود و نصارہ میں سے ہو گیا. اتنی سختی، جزیہ کافروں پر مقرر کیا جاتا ہے، مسلمانوں پر نہیں. تو گویا حضرت عمر کا یہ اجتہاد تھا کہ اتنی سخت بات ہے. تمنا کرنے سے قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کی طرف اشارہ ہے. اچھا سوری، نہیں، یہ فائدے میں پہنچا دیا تھا، ایک حدیث رہ گئی. من کان لہو مال یبلغہ حج، کہ جو اس کو حج تک پہنچے، حج بیت ربی. تو فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہو جو اس کو پہنچا دے حج بیت اللہ تک اور پھر بھی وہ نہ کرے، اور اسی طرح اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو وہ مرتے وقت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا. تمنا کرنے سے قرآن پاک کی آیت شریفہ کی طرف اشارہ ہے، جس میں اشارہ ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ کو دنیا میں واپس کر دیجئے تاکہ میں جس مال و متاع کو چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر نیک کام کروں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ اس کی ایک بات ہے جو اس کو وہ کہے جا رہا ہے، یعنی بلا وجہ کی بات ہے. اور ان کے آگے برزخ کا عالم یعنی قبر میں رہنا قیامت تک کے لیے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ گناہ گاروں کے لیے قبر میں ہلاکت ہے کہ کالے سانپ اس کے سر سے پاؤں تک اس کو ڈستے رہیں گے، ڈسنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ ڈستے ڈستے بیچ کے حصے میں ایک پاؤں سے ایک سر سے ڈسنا شروع کرے گا، آپس میں یہ مل جائیں گے. یہی وہ برزخ کا عذاب ہے جس کا اس آیت شریفہ میں ذکر ہے. ایک حدیث میں آیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس حج کو جانے کا سامان ہو اور حج نہ کرے، یا اس کے پاس مال ہو اور حج نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس کیے جانے کی درخواست کرے گا. کسی شخص نے عرض کیا کہ دنیا میں واپسی کی تمنا کافر کریں گے؟ یعنی یہ آیت شریفہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ دنیا میں واپسی کی تمنا نہ کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن پاک کی دوسری آیتیں سناتا ہوں جس میں مسلمانوں ہی کا ذکر ہے. اس کے بعد حضرت ابن عباس نے سورہ منافقین کی آخری آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. آخری سورت تک پڑھ گئے پورے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں،
اور جو ایسا کرے گا کہ اس کے مال اولاد اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے اللہ کے کاموں میں خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کے سر پر موت آ جائے، وہ حسرت و تمنا سے کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت کیوں نہ دی، خیرات دے لیتا، نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اب تمنا بیکار ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ جب کسی کی عمر ختم ہو جائے تو ہرگز مہلت نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے۔ یہ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی آیت شریفہ یا ایھا الذین آمنوا پڑھی اور فرمایا کہ یہ مسلمان کا ذکر ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے اور اس کے پاس مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو یا حج نہ کیا ہو اور اللہ کا حق ادا نہ کیا ہو، تو وہ موت کے وقت دنیا میں واپس آنے کی درخواست کرتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ جل شانہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتے جس کی عمر کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت دے رکھی ہو اور اس کے پاس اوپر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار میں حاضر نہ ہو تو وہ ضرور محروم ہے۔ اس مضمون کی کئی حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ اس حدیث کا تقاضا یہ تھا کہ ہر صاحب ثروت پر اس میں حج کی طاقت ہو تو ہر سال میں یعنی ہر 5 سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا، لیکن چونکہ دوسری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف لفظوں میں ثابت ہو گیا ہے کہ حج عمر میں ایک مرتبہ ہی فرض ہوتا ہے تمام عمر میں، اس لیے اس حدیث کو فرض پر تو حمل نہیں کیا جاتا، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ فرض ہے ہر 5 سالوں میں، لیکن خیر و برکت کی محرومی سے کیا انکار ہے جبکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد بھی ہے اور اس کی عطا کی ہوئی صحت اور رزق کی وسعت بھی ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی دوسری دینی ضرورت مقدم نہ ہو تو پھر حاضر ضرور ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی دوسری دینی ضرورت ہے اور تو وہ راجع ہے تو اس کو مقدم ہو تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح فقراء کی کثرت ہے تو صدقہ حج وغیرہ کرنے سے، نفلی حج کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا، ان کو صدقہ کر دیا جائے، صدقہ کرنا اس وقت پھر غریبوں میں پیسہ خرچ کر دے، لیکن یہ وجوہات نہ ہو تو پھر ایسا نہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت کسی ایسے خرچ میں بخل کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو تو وہ اس سے بہت زیادہ ایسی جگہ خرچ کرے گا جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہے، یعنی اس پہ وبال آئے گا، وہ ایسی جگہوں میں لگا دے گا۔ اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج کو جانا ملتوی کرے گا وہ اپنی اس دنیاوی غرض کے پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آ چکے، ابھی اس کی وہ غرض دنیا والی پوری نہیں ہو پائی، ورنہ وہ اگر واپس آتا تو وہ پھر اس وقت کر سکتا تھا، یعنی اس کو چانس ملا تھا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے گریز کرے گا اس کو کسی گناہ کی اعانت میں مبتلا ہونا پڑے گا جس میں کچھ ثواب نہ ہو۔ محدثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قواعد کے موافق یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ایسے امور میں ضعیف روایت ذکر کی جاتی ہے اس لیے محدثین اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے قطع نظر تجربے سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جو لوگ امور خیر سے بچا کر رکھتے ہیں، خواہ مقدمات وغیرہ میں، رشوتوں میں اور ان سے بڑھ کر بعض اوقات حرام کاریوں میں، ناچ گانوں، سنیماؤں میں خرچ ہونے لگتا ہے، اگر اللہ کی اس عطا فرمائی ہوئی دولت کو خیر کے کاموں میں آدمی خرچ کرے تو پھر ان بلاؤں سے حفاظت رہے۔ یہ امر ضرور قابل لحاظ ہے کہ یہ وعیدیں اسی وقت ہے جبکہ استطاعت کے باوجود حج فرض ادا نہ کرے، اور اس کے بالمقابل ناداری کی حالت میں، بالخصوص جبکہ دوسروں کے حقوق اپنے ذمے ہوں، ان کے حقوق کی ذمہ داری حج نفل سے کہیں زیادہ ہے۔ ابن امیر الحاج مدخل میں لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض آدمی اپنے اہل و عیال کو ضیاع میں یعنی ان کا کوئی انتظام کیے بغیر چھوڑ کر حج کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے کافی ہے کہ جس کا کھانا اپنے ذمے ہے اس کو ضائع کر دے، یعنی یہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور حج ادا کرنے کی جلد از جلد توفیق دے۔ اس کی فکر کرنی چاہیے، خالی تمنا کرنے سے نہیں ہوگا، کوشش کرنی پڑے گی۔ میری خواہش ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بس کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو مسئلہ ہوتا نہیں، مسئلے تو رہتے ہی زندگی میں، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، پلاننگ کرنی ہوگی۔ یہ وشفل تھنکنگ سے کام نہیں ہوتا، نہ ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، نہ کوئی اس کے لیے پلاننگ ہے، نہ چھٹی کے لیے اپلائی کیا ہے، نہ کچھ ذہن میں آیا، سوچ ہی نہیں رہے اور سمجھ رہے کہ خود بخود ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اور اس میں باتیں پہلے بھی کہی جا چکی کئی دفعہ، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ بیوی تیار نہیں ہے یا بچے چھوٹے ہیں یا اماں ابا جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا تو پہلے ان کو کرائیں گے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، ان کو نہیں کرنا، ان پر اپنا فرض تھا، بیوی کی وجہ سے اپنی نماز چھوڑ دیں گے، اپنا ذاتی فرض ہے۔ پلان کیا ہوا کہ ہماری ڈگری مکمل ہو جائے تو پھر کریں گے، یا بچے کی شادی ہو جائے تو پھر کریں گے، اس کی یونیورسٹی کی فیس کے پیسے رکھے ہوئے، سب بکواس باتیں۔
ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں ہے، سب ضمنی ہے، سب کا بدل موجود ہے، سب کو سادگی سے کیا جا سکتا ہے اور نہ بھی کیا جائے۔ آپ کا فرض جب آپ پر حد فرض ہو چکا تو آپ کی اپنی ذمہ داری اس کو پورا کیجیے۔ مرد اپنی فکر کرے، عورت اپنی فکر کرے، ایک دوسرے کی رعایت کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے اپنے فریضے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے۔